ٹھنڈیا ٹھنڈیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر آراستہ کر کے مجھ پر درود پاک بھیجو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے باعث نور ہے اور بروز قیامت اللہ کی حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہوگا۔ اور ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، مجھے یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں ہر شے کو گنتی میں شمار کر سکتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کی ہر شے کو میں گنتی میں شمار کر سکتا ہوں، ریت کے ذروں کو، درختوں کے پتوں کو، سمندر کا پانی اگر سیاہی بن جائے، پورے جہان کے درخت کلمے بن جائے، یا رسول اللہ اس روئے زمین کے اندر جو بھی چیز ہے اسے میں گنتی میں شمار کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا امتی جب خوش ہو کے ایک مرتبہ آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے، یا رسول اللہ جب نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ نہیں گن سکتا، سورہ برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ آپ کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے۔ مرنے والے کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے تو اسے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، شاید مجھے یہ مل جائے تو میں اس کے ذریعے سے کنارے پر پہنچ سکوں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ آپ کو طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو آپ نے رب پاک سے فرمایا کہ رب پاک مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو رب کی ذات نے فرمایا کہ وہ شخص قصاب کا کام کرتا ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے، اس شخص کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس شخص کے پاس پہنچے، اس شخص سے مصافحہ کیا، اس نے آپ کو بٹھایا اور سارا دن لوگوں کو گوشت فروخت کرتا رہا۔ اللہ کے نبی دل میں سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر کیا خوبی ہے، یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ جب شام کا وقت ہوا وہ اللہ کے نبی کو لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر میں پہنچے تو اللہ کے نبی کو بٹھایا اور جو تھوڑا سا گوشت تھا اسے پکانا شروع کیا، اور اس کو پکانے کے بعد سب سے پہلے اس شخص نے اس گوشت کو اپنی بوڑھی والدہ کو کھلایا جو چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کو کھانا پیش کیا اور وہ شخص کچھ دیر کے بعد سو گیا۔ اللہ کے نبی کبھی عبادت میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، جب آدھی رات کا وقت ہوا بحمد اللہ تعالی آپ عبادت اور ریاضت میں آپ نے دیکھا کہ اس شخص کی بوڑھی والدہ جو چارپائی پر پڑی ہوئی اپنے لب ہلا رہی ہے، اور آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس بوڑھی والدہ کے پاس گئے اور کان لگا کے سنا، وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس نصیب فرما۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کو اس کی والدہ کی دعا ہے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کریں، جن کی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے بہت بڑے عاشق تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا۔ اور ایک مرتبہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار آپ اویس کرنی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اویس کرنی کہا اور میں آپ کو نے کہا کہ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ یہ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین اور میں مولا علی مشکل کشا، اور نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اویس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا عرفہ و اعلیٰ مقام دیا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کریں، جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ جن کے زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی دے۔